یہاں فرمایا کہ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، جو لوگ اللہ پر گھڑ لیتے جھوٹ، لا یفلحون، ان کو کبھی کامیابی ہوگی نہیں، کبھی بھی کامیابی نہیں پائیں گے۔ یہ نفی استغراق کا فائدہ دیتا ہے۔ افتراہم متاع فی الدنیا، ان کا یہ جھوٹ بولنا یہ چند دن کے فائدے ہے، دنیا کے اندر جو فائدہ سامان ہے چند دن کا کہ جو یہاں حاصل کر رہے ہیں۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہمارے ہی پاس ان کو لوٹ کر کے آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، سخت قسم کے عذاب ان کو چکا دیں گے، بما کانوا یکفرون بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کو کبھی کامیابی نہیں ہوگی۔ اور یہ بعین ہی اس طریقہ پر ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح علیہ السلام کی قوم کی خبریں آپ ان کے سامنے یہ ہے کہ تلاوت کر کے بتا دیں کہ جیسے کہ مشرکین کا انجام بھی اسی طرح ہوگا جیسے کہ قوم نوح کا انجام ہو گیا۔ مشرکین جو آپ کے ساتھ جن کا واسطہ ہے، آپ حضرات کو میں نے بتایا کہ قرآن کی اصطلاح ہے اولو العزم، تو انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین، ان میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی مقصود ہوتی ہے تو بتاتے یہ جو اولو العزم انبیاء ہے، یہ جو 12-13 ہے اس آیت کے اندر، ان میں سب سے پہلے نوح ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، آپ ان کو دیکھ لیں، جیسے یہ صبر کریں تو آپ بھی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور اللہ کی مدد ان کی شامل حال رہی ہے تو آپ کی بھی اسی طریقہ پر ہوگی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح علیہ السلام کی ان کے سامنے آپ خبر تلاوت کریں، ان کو بتا دیں۔ اور نبأ نوح سے ظرف بنے گا، یا اذ قال لقومی بدل بنے گا ظرف۔ فرماتے اذ قال لقومی، جب اپنے قوم سے فرمایا کہ یا قومی، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر آپ کے سامنے میرا ٹھہرنا مقامی، میرا ٹھہرنا و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کو لے کر کے واضح و نصیحت کرنا، یہ چیز اگر آپ لوگوں کو دشوار گزر رہا ہے، کبرا دشوار گزر رہی ہے آپ لوگوں پر میرا ٹھہرنا آپ کے سامنے، وہ تذکیری بآیات اللہ، اور واضح و نصیحت کرنا اللہ کی آیات کو لے کر کے، جواب ہے فلا تضروننی، آپ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، فلا تضرونی، نقصان نہیں پہنچاؤ گے، کیوں؟ لأنی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، میرا سب کچھ میرا وکیل اللہ ہے میں نے۔ فاجمعوا امرکم، آپ اپنے معاملات کا پکا ارادہ کر لو، اور وشرکاکم، اور اپنے یہ کہ پارٹنروں کو جمع بھی کرو۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ، اور پھر یہ جو تمہارا معاملہ ہے تم پر ڈھکا چھپا نہ رہے، غمۃ کا ترجمہ آپ کر دیں مستوراً، یہ جو تمہارا معاملہ ہے کہ جو میرے خلاف جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، یہ ڈھکا چھپا نہ رہے اور گھٹن کا باعث نہ بنے۔ ثم اخذوا علیہ، الیہ اعلی کے معنی میں ہے آپ میرے خلاف فیصلے کرو، جو کچھ کرو گے کر لو، ولا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دو، کچھ بھی نہیں۔ فإن تولیتم، اگر آپ روگردانی کریں گے عن توحید سے، تو پھر یہ کہ فلا تضرونی شیئا، آپ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ فإن تولیتم عن توحید سے اگر آپ روگردانی کرتے ہیں تو فلا تضرونی شیئا، میرا نقصان نہیں ہوگا، کیوں؟ میں نے تو کچھ مانگا نہیں ہے، لأنی ما سألتکم من اجرا، میں نے کوئی فیس آپ سے تو نہیں مانگی ہے، تو ان اجریہ لیس اجری الا کائن علی اللہ، میری فیس تو اللہ کے ذمہ پر ہے، اللہ دیں گے۔ وامر، تو مجھے خود نبی کو حکم ہوا کہ ان اکون من المسلمین من الموحدین، کہ میں بھی توحیدی بن جاؤں، تو میں تو مجبور ہوں، یہ کرتا رہوں گا۔ یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ رہ گیا، وہ یہ ہے کہ مولانا دو چیزیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، یہ اس کو ظرف بنائیں اب نبأ کے لیے، بدل استعمال بھی عام طور پر بناتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، بدل بھی۔ ان کان کبر علیکم مقامی، یہ جو یہاں مقامی و تذکیری، یہ کبرہ کا فاعل بن جائیں گے یا کانا کا اسم بن جائیں گے، یہاں مسئلہ، تو اس لیے کانا کے اندر ضمیر وہ اسم بن جائے گا، کانا کا وہ ضمیر یہ اسم ہے، اور وہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی مرجع نہیں ہے۔ مقامی و تذکیری بآیات اللہ، بآیات اللہ تذکیر کے ساتھ متعلق ہے، یہ کبرہ کے لیے فاعل ہے۔ اب کبرہ اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر کے کانا کا اسم بنے گا، اور کانا کی خبر، اور کانا اسم خبر
خبر سے مل کر کے یہ شرط ہوگا۔ اور فلا تضرونی جواب اس کی محذوف ہے، فعلی اللہ توکلت، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ دلیل ہے اس جزائے محذوف پر۔ ان کان کبر علیکم، اگر آپ کے سامنے فرماتے مقامی میرا ٹھہرنا، کہ میں آپ کی سوسائٹی میں ٹھہرا ہوا ہوں، اگر میرا ٹھہرنا اور وہ یہ ہے کہ وہ تذکیری بھی آیت اللہ، اور اللہ کی آیات کو لے کر کے نصیحت کرنا، یہ اگر کبر دشوار گزرتے بڑے گزرتے تو فلا تضرونی لانی توکلت علی اللہ، میں نے اب اگلے والے کو سمجھ لینا، فاجمعوا امرکم، آپ اپنی پکی نیت کرو، اجمع یجمع، اجماع کا معنی پکا عزم کر لینا، پکی نیت کر لینا، آپ اپنی نیت پختہ کر لو، اور وجمعوا شرکاءکم، اور اپنے پارٹنروں کو جمع کرو۔ اصل میں دو فعل جب قریب المعنی ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کو حذف کرتے ہیں اور اس کے معمول کو دوسرے کا، یہ قرآن میں کئی جگہوں پر ہے، جیسے کہ والذین تبوؤا الدار، وہ مہاجر، وہ انصار، تبوؤا الدار، جنہوں نے مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنایا، والایمان، ایمان کو، ایمان تو ٹھکانہ ہے ہی نہیں ہے۔ سورہ حشر کے اندر آپ دیکھیں گے والذین تبوؤا الدار، وہ انصار کے تبوؤا الدار، مدینہ کو ٹھکانہ بنا دیا، والایمان، ایمان کو، تو اب وہاں پر یہ ہے تبوؤا الدار ولزموا الایمان، مدینہ کو اپنا ٹھکانہ بنا دیا، وَلَزِمُوا الْإِيمَانَ، ایمان کو لازم پکڑا، تو لازم کو حذف کر دیا گیا اور الایمان کو تبوؤ کے معمول پر عطف کر دیا۔ یہاں اس طرح اجمعوا امرکم، آپ اپنی نیت پختہ کر لو، آپ اپنی نیت پختہ کر لو، اور وجمعوا شرکاءکم، وجمعوا شرکاءکم، ورنہ شرکاء کا معنی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، شرکاء کا جو وہ اس کے مفعول اجمعوا کے لیے مفعول بننا ٹھیک نہیں ہے، اپنی نیت پختہ کر لو اور اپنے شرکاء کو پختہ کر لو، سمجھے، یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں البتہ ایک صورت اور بھی ہے، اجمعوا امرکم، آپ اپنی نیت پکی کر لو، ما شرکائکم، اپنے شرکاء کے ساتھ، تم اور تمہارے شرکاء، اب یہ واو ما کے معنی میں ہوگا، جعل برد والجبات، پھر تو ٹھیک ہے، سمجھے، ورنہ قانون وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کر دی۔ ثم لا یکن امرکم غمۃ علیکم، علیکم یہ حال بنے گا اللہ آپ کا غمت، ثم لا یکن امرکم غمۃ، پھر تمہارا یہ چیلنج بازی ہے، یہ مقابلہ، یہ ڈھکا چھپا نہ رہے، ثم اقضوا علیہ، میرے خلاف فیصلے کر دو، ولا تنظرونی، مجھے مہلت نہ دو، فإن تولیتم، اگر روگردانی کرو گے توحید سے، فرماتے ہیں فلا تضرونی شیئا، مجھے نقصان نہیں دوں گا، کیوں، لأنی ما سألتکم اجرا، من زائدہ مفعول پر، ما سألتکم اجرا، میں نے آپ پر یہ کہ کوئی آپ سے کوئی فیس نہیں مانگی، ان اجری لیس اجری الا کائن علی اللہ، میرا فیس اللہ کے ذمہ، اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، ما هو الاصلح للعبد فلیس بواجب علی اللہ، انسان کی کوئی مصلحت اللہ پر واجب نہیں ہے، انسان کی کوئی فائدے کی چیز اللہ پر واجب نہیں، اس کو اعلیٰ تفضیلی کہتے ہیں، یہ وجوب تفضیلی ہے، یہ وجوب عقلی حقیقی نہیں ہے۔ اما ان اجری الا کائن علی اللہ وامرت، میں نبی مجبور ہوں، میں کیا کروں، وامرت بان اکون من المسلمین، کہ میں خود موحدوں میں سے ہو جاؤں۔ اللہ فرماتے فکذبوہ فنجیناہ، نوح علیہ السلام کی تکذیب انہوں نے کر دی، پس نجات دے دی نوح کو، ومن ثبت معه فی الفلک، جو کشتی میں جو آپ کے ساتھ تھے وہ 80 آدمی تھے، ومن ثبت معه فی الفلک، یہ فی الفلک کو ثبت کے ساتھ، ان سب کو ہم نے نجات دے دی، ان سب کو نجات دے دی، فکذبوہ، تکذیب کر دی انہوں نے، فنجیناہ ومن ثبت معه فی الفلک وجعلناہم خلائف، اور ہم نے یہ کہ ان کو یہ کہ جانشین بنایا کافروں کی جگہ پر، جن لوگوں نے نہیں مانا ان کو تباہ کیا۔ ظاہر ہے کہ طوفان نوح کے اندر جانور نہیں رہے، انسان کیا رہیں گے، وہ 80 آدمی جو بچ گئے انہی کے نسل میں سے ہیں ہم لوگ، اور کچھ جانوروں کو اپنے لیا، وجعلناہم خلائف، جانشین بنا دیا، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہمارے آیت کی تکذیب کر دی ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ جب یہ صورت ہے اذا کان الامر کذالک، قصے نوح کو آپ نے دیکھا، فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو کافروں کا یہ انجام دیکھ لو، نوح علیہ السلام کی جنہوں نے تکذیب کی ان کا انجام دیکھ لو۔ کافر ہوتے منذر، نبی ہوتا ہے منذر، نبی نذیر بھی ہوتا ہے اور منذر بھی ہوتا ہے، اور کافر منذر ہوتا ہے۔ جی فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیف کان عاقبۃ المنذرین، یہ پورا مفعول بھی بنے گا اس کے لیے، انظر کے لیے، اس کو بند کرو، یہ جو
زیادہ شور کرتا. ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے یہ کہ نبیوں کو بھیجا. ثم بعثنا من بعد رسلا الى قومهم، اپنے قوموں کے پاس، الى قوم متعلق بعثنا فجاءوا بالبينات، وہ انبیاء معجزات لے کر کے آ گئے. فما كانوا ليؤمنوا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، بما اس توحید پر کذبوا به جس کو جھٹلایا کرتے تھے، من قبل مجیء الرسل، نبیوں کی آمد سے پہلے. ہر قوم اسی طرح کتے کے پچھ ثابت ہو گئے. کتے کا پچھ آپ کو بتایا، ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، لل کے لل، سمجھتا ہے؟ اسی طرح کتے کے پچھ. انبیاء آگے فجاؤں بالبینات فما کانوا لیؤمنوا، یہ لام جہد ہے مولانا، ما کانوا مریدین لان یؤمنوا، ما کانوا مریدین لان یؤمنوا، مریدین کے ساتھ متعلق کریں گے. بس انہوں نے ایمان نہیں لایا، فما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بما اس توحید پر کذبوا به جس کو جھٹلایا کرتے تھے، من قبل مجیء الرسل، انبیاء کی آمد سے پہلے. یہ 9ویں پارے کے اندر یہ آیت گزر گئی، اس میں کئی توجیہات اور بھی ہے، لیکن بس وہ آپ کے لیے زیادہ دماغ خراب کرنا آپ کا نہیں چاہ رہا ہوں. نطبع علی قلوب المعتدین، فرماتے کہ تجاوز کرنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے کے دلوں پر ہم مہر لگاتے، طبعا کائنا کذالک، اس طریقہ پر. ثم بعثنا من بعد موسیٰ و ہارون، اس کے بعد موسیٰ اور ہارون کو ہم نے بھیجا، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فرماتے بھی آیاتنا، اپنی آیتیں دے کر کے، فاستکبروا، انہوں نے بھی تکبر سے کام لیا، وکانوا قوما مجرمین، اور یہ مجرم قسم کی قوم تھی. یا ساروا قوما مجرمین، یہ سارو کی ضرورت نہیں، پہلے سے مجرم تھے قبطی لوگ. فلما جاءهم الحق من عندنا، فرماتے کہ جب حق ہمارے پاس سے ان کے پاس آئے، اس حق سے مراد آسمانی کتاب تورات ہے، اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام، کوئی بھی کہہ دے حق سے. فلما جاءهم الحق من عندنا، فرماتے تورات ہے، قالوا ان هذا لسحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، کھلم کھلا جادو ہے. تورات کے بارے میں کہا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ قالو جواب بنے گا لما کا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتقولون للحق، کیا آپ حق کے بارے میں کریں، انه لسحر مبین، خدا کے بندے. قال موسیٰ اتقولون للحق، آپ حق کے بارے میں، اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، کہہ رہے انه لسحر مبین. لما جاءکم، جب آپ کو، تم تو دیکھو، السحر ھذا، یہ جادو ہے، خیال کر لینا. ہم لوگوں السحر ھذا، یہ تقولون کا مقولہ نہیں ہے، سمجھ رہی میں، تقولون کا مقولہ ہے انه لسحر مبین، جو ابھی آ گیا، اس سے پہلے قالو کے لیے گزرا. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اتقولون للحق، حق کے لیے آپ کہتے ہیں انه لسحر مبین، انه لسحر یا ان هذا لسحر مبین. لما جاکم، جب حق آپ کے پاس آ گیا تو آپ کہتے ہیں انه لسحر مبین، کہ السحر ھذا، کیا یہ آپ کو جادو لگ رہا ہے؟ سمجھے ہوئی؟ ارے کچھ والا پڑھا نہیں پڑھا، یہ جانے دے. السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے اللہ، اس طریقے پر آپ کہتے ہیں. فرمایا ولا یفلح الساحرون، اور حال یہ ہے کہ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور میں اللہ کے فضل سے کامیاب ہوں. واہ واہ، یہ ہے جی نبی ابتدائی سے، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور میں کامیاب ہوں جی خدا کی مدد سے. تو اب یہ کہ تنگ آیت بجنگ آیت، جواب نہیں بنا تو جواب سن لینا. قالوا اجئتنا، آپ آ گئے اے موسیٰ، اجئتنا ہمارے پاس، لتلفتنا، تاکہ آپ ہمیں پھیرنا چاہ رہے ہیں، اما فرعون کے اس مذہب سے، وجدنا لہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، اس لیے کہ فرعون نے چھوٹے چھوٹے معبودوں کے لیے بنایا، وہ یذرک و آلہتک، کل پرسوں کے سبق میں آپ کے سامنے گزرا. اجئتنا لتلفتنا، لتلفتنا کا معنی لتصرفنا، آپ ہمیں پھیرنا چاہ رہے ہیں، اما اس مذہب سے کہ وجدنا لہ آبانا، ہمارے اپنے آبا و اجداد کو ہم نے یہ کہ پا لیا ہے. یہ متعلق ہوگا تلفتنا کے ساتھ، اور تلفنا پر عطف ہے. اجئتنا لتصرفنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور مصر کے اندر، فی الارض کا معنی فی ارض مصر، مصر کی سرزمین میں تم دونوں بھائیوں کی چودراہٹ ہو جائے. کبریاء کا معنی چودراہٹ، تمہاری چودراہٹ اور تمہارا یہ بڑا پن اس کے اندر ہو جائے. لکما خبر مقدم، الکبریاء فی الارض، یہ تکون کا اسم، تلفتنا پر، وتکون لکم الکبریاء فی الارض، اور زمین میں تو سرزمین مصر کے اندر تمہاری چودراہٹ برقرار رہے. وما نحن، حال بنے گا لکما سے، وما نحن بمؤمنین لکما، ہم تم دونوں بھائیوں کی کسی طرح تصدیق نہیں کریں گے. وما نحن بمصدقین لکما، تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. وقال فرعون، فرعون نے کہا،
ایتونی بکل ساحر علیم، ماہر قسم کے ساحرین میرے پاس لاؤ، ایتونی بکل ساحر علیم، چونکہ جادو کا زمانہ تھا۔ فلما جاء السحرۃ، جس وقت جادو اسپیشل قسم کے آ گئے، آپ سے عرض کیا 40,000 70,000 80,000۔ فلما جاء السحرۃ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا القوا ما انتم ملقون، پھینک دو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے، سمجھے؟ ما انتم ملقون به، ما انتم ملقون ما موصول کی طرف آئے اور یہ موصول سے مفعول بھی ہوگا۔ قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون، یہ لما کا جواب ہو گیا۔ قال فلما القوا، جب انہوں نے پھینک دیا جو کچھ پھینکنا تھا شرط ہو گیا۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ما جئتم به، جو کچھ آپ لے کر کے آ گئے، موصول صلہ مل کر کے مبتدا بنے گا، السحر اس کے لیے خبر ہے، ما جئتم به، جو کچھ آپ نے، چونکہ سانپ مانپ انہوں نے بھی تو بنا دیا، جو کچھ آپ لے کر کے آئے اس میدان میں، السحر یہ جادو ہے۔ ان اللہ، اور طے شدہ ہے بے شک، سیبطلہ، یہ ضرور بالضرور یا ان قریب اللہ تعالیٰ، ما جئتم بھی، جو کچھ آپ نے دکھا خدا اس کو باطل کر دے گا۔ اس لیے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ تخریب کاروں کے عمل کو کبھی ٹھیک کر کے دکھاتا نہیں ہے۔ ان اللہ لا یصلح، اور عمل المفسدین سے مراد مشیعین الشرک، اشاع یشیع اشاعتا، مشیعین الشرک، شرک کو تم لوگوں میں یہ کہ عام کرنا چاہ رہے ہو، خدا تمہارے عمل کو ٹھیک نہیں کرے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ تعالیٰ توحید کی حقانیت کو ثابت کر دے گا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، حق کی حقانیت کو ثابت کرے گا، بکلمات ہی، اپنے پکے وعدوں کے پیش نظر، اپنے وعدوں کی برکت سے اور اپنے فیصلوں سے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مشرک یہ کہ ناپسند کرے۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، موسیٰ غالب آ گیا، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ، موسیٰ کی بات نہیں مانی، سمجھے؟ موسیٰ پر ایمان نہیں لیا، موسیٰ کی بات نہیں مانی، مگر إِلَّا ذُرِّيَّةٌ كَائِنَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، آپ کے قوم کے چند اولاد نے، نوجوانوں نے، سمجھے؟ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ كَائِنَةٌ مِّنْ قَوْمِهِ، آپ کی قوم کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بنی اسرائیل کے چند نوجوانوں نے، انہوں نے ایمان لایا، ایمان نہیں آیا موسیٰ پر مگر ان چند نوجوانوں نے۔ علی خوف من فرعون و ملئہم، فرعون کے اندیشہ ڈر پر، فرعون کے ڈر کے ہوتے ہوئے، سمجھے؟ الا ذریۃ کائنۃ من قوم، حال کونہم کائنین علی خوف من فرعون، فرعون سے خوف کرتے ہوئے، و ملئہم، ان کے سرداروں سے۔ اب فرعون کے خوف اور ان کے سردار، اللہ آپ کا بھلا کریے گا، یہ من فرعون کو ہٹا دو، سمجھے؟ من فرعون کو ہٹا، اس کی جگہ پر یہ بنے گا بدل اجتماع، فرعون کے خوف پر اور اس کے سرداروں پر، فرماتے خوف کیا علی خوف من ان یفتنہم، یہ اس سے بدل بنے گا، فرعون کے خوف پر فرقوں کو ہٹا دو، خوف من ان یفتنہم، یہ کہ فرعون ان کو آزمائش میں ڈال دے گا، یہ بدل ہے، مبدل منوں کو ہٹا، بدل اجتماع ہے کہ ہمیں فرعون آزمان میں ڈالے۔ چنانچہ آگے کہتے بھی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ظالمین کی آزمائش کے لیے ہمیں نہ بنا دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ، فرعون بہت بڑا سرکش ہے، عامل علی یالو سے عالیٌ اسم فاعل کا صیغہ، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، سرزمین مصر کے اندر بہت بڑے سرکش تھے، وَإِنَّهُ لَكَائِنٌ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، ظلم کے اندر، ظلم میں اور شرک میں حد سے تجاوز کرنے، تو ہوگا ظاہر ہے کہ جب یہاں خراسان سے توت کھا کر کے گیا ہوا، کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا، یہ توت کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، سمجھے؟ ان کے ملک میں یہ توت بہت ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَكَائِنٌ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، لَكَائِنٌ مِنَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے۔ وقال موسیٰ یا قوم، موسیٰ نے فرمایا میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر اللہ پر آپ کا ایمان ہے تو فعلیہ توکلوا، اللہ ہی پر بھروسہ کر لو، ان کنتم مسلمین، اگر آپ یہ کہ ماننے والے ہیں بات، اس پر بھروسہ۔ فقالوا تو میرے ساتھ چلو، فقالوا قوم نے کہا کہ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، یا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کے لیے ہمیں آزمائش نہ بنا دینا۔ کیوں؟ ظالم ہم پر غالب آئیں گے، غالب آ کر کے کہیں گے اور ہم امتحان میں پڑیں گے، کہیں گے یہ ہے تمہارے دین، یہ کرو نا اپنے خدا کو، جیسے کہ ہمارے حضرات ذمہ دار، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، ملک کو سنبھالنے والے مولوی کو داڑھی پکڑ کر کے، مولوی کی داڑھی پکڑ چہرے پر تھوکتے، کہتے بلاؤ اپنے خدا کو، سمجھ رہی ہے کہ بلاؤ اپنے خدا کو، یہی ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ہمیں آزمائش نہ بنا دے۔
یہ نوجوانوں نے حضرت پر ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر، یہ ذریت من قومی یعنی شبان بنی اسرائیل کے نوجوان تھے، لیکن اللہ ہمیں آزمان نہیں بنا۔ مولوی صاحب اب یقین کریں، ساتھیوں کی داڑھی پکڑ کر کے تھوکتے بھی ہیں، اور سامنے سے کوئی خواتین ان کی گزرتے، نرسیں ہوتی ہے جیسے، سمجھے بھائی نرسیں، تو یہ کہتے ہیں ہمارے حور تو یہ ہے، تمہارا کہاں خدا آ جائے، بخدا یہ یہاں جیلوں میں ہوتا ہے، سمجھے کہ ہمارے حور تو یہ ہے، یہ حور ہے، وہاں عورتیں ہوتی ہیں بے حیا قسم کی، ان کے پاس تو بہت سی ہوتی ہے، سمجھے۔ اس لیے آپ حضرات بھی یہ دعا کرتے رہیں کہ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ اس لیے مولوی غیرت سے کام لے لو، خانقاہ آباد نہیں کرو صرف، سمجھے، صرف مدرسے چلانا نہیں ہے، اللہ کے لیے اپنے مفادات کو اور اپنی انانیت کو ساتھی خاک میں ملائیں۔ سارے علماء مل کر کے، علماء دیوبند اور جماعت اسلامی، اہل حدیث، بریلوی، اللہ کی قسم حکومت آپ کی ہے، حکومت آپ کے۔ یہ جو لفنگے اس قسم کے، ان کو آپ نے بٹھایا، ان کی مرضی ہے، جس کی بہن جس کو پسند آ جائے، جس کی بیٹی پسند آ جائے، وہ خدا پر مذاق کرے۔ یہ لوگ یہی تھے یا ربنا، فرعونی یہی تھے۔ بنی اسرائیل جیسے خوبصورت کہاں ہے؟ دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت بنی اسرائیل کی عورتوں کی عزت لوٹتے تھے، جو بھی کسی کی بہن اور بیٹی اس کو اچھی لگے، ان کی مرضی ہے، سمجھے۔ یہ آپ کی کمزوری ہے مولوی صاحب، کمزوری آپ کی ہے، بدبختی ہے کہ مولوی آپس میں لگے ہوئے اختلافات میں۔ یا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اللہ ان پر غالب نہ کرے، ہمیں ان پر غالب نہ کرے، ہمیں آزمائش نہ بنائے ظالموں کے لیے۔ پھر آ کر کے ہم امتحان میں پڑیں گے، کہیں گے کہاں ہے تمہارا خدا، اس طرح ذلیل کر کے ان پر تو بڑا ظلم ہو گیا۔ اوذینا من قبل ان تأتینا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اپنی رحمتوں کے برکت سے پروردگار قوم کافرین سے ہمیں نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام و اخی اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام دونوں کو وہی بھیجا۔ یہ بِأَن تَبَوَّعَ، یہ ان تفسیر ہے، بِأَن تَبَوَّعَ تَتَبَوَّعَ، ایک تا حذف ہو چکا، تَبَوَّعَ لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بِمِصْرَ فی مصر، مصر کے اندر بُیوتاً، گھروں کو ٹھکانہ بنا دے، سمجھے۔ ان کی عبادت گاہوں سے ان پر پابندی لگائی، فرعون نے ان کی عبادت گاہیں گرا دی کہ کوئی نہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّعَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ فِي مصر، مصر کے اندر بُیوتاً، گھروں کو ٹھکانہ بنا دے۔ وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُم، مسجد عبادت کا آپ کو نہیں چھوڑیں گے، وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُم، اپنے گھروں کو قبلۃً، مسجد بنا دو۔ ہاں ملنگو، مفسرین اس کا ترجمہ یہ کرتے کہ قبلۃً متوجہۃً الی القبلۃ، قبلے کی طرف۔ ان کا قبلہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کو یہودیوں کا الگ ہے، عیسائیوں کا الگ ہے۔ وَاجْعَلُوا بُیُوتَکُم قِبْلَةً، ان کو قبلے کی طرف ان کا رخ کر دیں۔ اس سے بہتر ترجمہ یہ ہے کہ قبلۃً، ان کو مسجد بنا دو، اپنے گھروں کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ، اور جو یہ کہ میرے وعدوں پر یقین کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ وقال موسیٰ یا ربنا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ، آپ نے فرعون کو اور اس کے لشکروں کو، سرداروں کو، زینۃ، آپ نے کر و فر دیا ہے۔ یہ زینۃ اللہ کا مفعول ثانی ہے آتے کے لیے، آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، آپ نے ان کو کر و فر، لش فشوں کو دیا دنیا کے، ان کے اللہ کا بھلا کریے کہ دنیا کی زیب و زینت، واموالا، مال بھی ان کو دیا فی الحیات الدنیا، آتے تک کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوگا، دنیا کی زندگی کے اندر، لیضلوا عن سبیلک، انجام کر تاکہ آپ کے راستے سے لوگوں کو روکیں۔ یہ دنیا نے ان کو چتو کر دیا ہے، سمجھے۔ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا لیضلوا عن سبیلک، تاکہ آپ کے راستے سے لوگوں کو روک لیں۔ ربنا درمیان میں ندا ہو، یہ ندا معترضہ ہوگا، اور لیضلوا یہ آتے تک کے ساتھ متعلق ہوگا۔ یا ربنا یہ بھی معترضہ ہے، یا ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کو مال کو مٹا دے، ان کے مال کو مٹا دے، مانا برباد کر دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا، اس وجہ سے یہ ایمان بھی نہ لائے، لیروا العذاب الالیم، یہ حتی غایت کے لیے نہیں ہے، یہ حتی تعلیلی ہے، بالکل آسان سا، یہ حتی غایت کے لیے نہیں ہے، ورنہ مسئلہ اسی طرح خراب ہو جائے گا۔ فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لائے اس وجہ سے، لیروا العذاب الالیم، تاکہ عذاب علیم کو یہ دیکھ لے، حتی یروا یہ لا یؤمنوا کے ساتھ متعلق، واشدد علی قلوبہم، اے جلال تھے قربان جاؤ، میرے ماں باپ موسیٰ پہ قربان جائے، سمجھے، اپنے جلال میں کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کے مال کو بھی تباہ کر دے، مال نے ان کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولویوں کے پاس انتخابات لڑتے ہیں، ان کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے، یقین کریں کہ اشتہارات کے پیسے بھی نہیں ہوتے، اور اپنے پولنگ
پولنگ اسٹیشنوں پر اپنے نمائندہ بھیجیں، اس کا کرایہ ان کے پاس نہیں ہوتا۔ میں نے مفتی نظام الدین کو دیکھا کراچی میں بھیک مانگ مانگ کر کے وہ پیسہ فضل الرحمان کے لیے، حافظ حسین احمد کے لیے، حیدری کے لیے، دیگر ساتھیوں کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ لیکن دنیا چراغ لے کر کے کہاں تلاش کرو گے مفتی نظام الدین کو؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ سپاہ والوں کے ساتھ اس کا تعلق، جمعیت والوں کے ساتھ ان کا تعلق، تبلیغیوں کے ساتھ خوب ان کا تعلق، اس قسم کے، سمجھے؟ اللہ اللہ ہے۔ غریب ہوتے ہمارے ساتھی، غریب ہوتے مولوی صاحب۔ قال، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، آپ دونوں کی دعا قبول ہوگی۔ اصل میں دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی اور حضرت ہارون نے آمین کہا، یہ اجتماعی دعا اس سے ثابت ہو گیا۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر فاستقیما، جس حالت پر توحید پر آپ ہو، فاستقیما علی ما انتم علیہ، جس توحید پر ہو اس پر استقامت اختیار کرو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور جاہلوں کے جو کچھ علم نہیں رکھتے ہلاکت کو جلدی میں مانگتے۔ آپ نے دیکھا متی ھذا الوعد، متی ھذا الوعد فاتنا بما تعدنا، تو یہ لا تتبعان نے سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان کے راستے نہ چلنا جو کچھ علم نہیں رکھتے، عذاب کو مانگتے۔ آپ کے سامنے آج ہی کئی دفعہ گزرا، وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو ہم نے بحر قلزم سے ان سے پار کرایا ان کو، فاتبعهم فرعون، فرعون ان کے پیچھے لگا، وجنودہ، اور ان کے لشکر، بغیا و عدما، ظلم اور زیادتی کے لیے، تو پھر یہ مفعول لہو بنیں گے، اور باغین و عادین اس وقت حال بنیں گے، فاتبعهم فرعون وجنودہ حال کونہم باغین و عادین، زیادتی کرنے والے در حال کہ، اور یہ کہ زیادتی کرنے والے، اور یہ کہ ظلم کرنے والے، و عادین زیادتی کرنے والے، اس وقت حال بنے، حتیٰ ابتدائی ہوگا، اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ فرعون کو گھیرے میں لیا غرق نے، غرق البحر، دریا نے اس کو غرق نے اس کو یہ کہ گھیرے میں لے لیا، تو قال، اذا کا جواب ہے، آمنت انہ بانہ، آمنت بانہ لا الہ، یہ منصوب بنزل خافض مفعول ہے آمنتو کے لیے، میں ایمان لا رہا ہوں، انہ شان یہ، لا الہ الا الذی، لا الہ موجود الا الذی، یہ الذی بدل بنے گا موجودوں کی ضمیر سے، لا الہ موجود الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود موجود نہیں مگر وہ ذات الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا، بس اسی کا میں کہہ رہا ہوں، وانا من المسلمین، اور میں اسلام میں مسلمان ہوں، میں ماننے والا ہوں اب اسلام۔ اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، اتؤمن الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، الآن مانا اتؤمن الآن، اب تو ایمان لاتا ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ نے فرمایا، اتؤمن الآن، آپ ابھی ایمان لاتے ہو، حال یہ کہ تؤمنو کی ضمیر سے حال بنے گا، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے یہ کہ آپ نے بڑی نافرمانیاں کی، وکنت من المفسدین، اور تو تخریب کر اور دہشت گرد تھا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج مار دیں گے، نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیری لاش کو آج ہم بچائیں گے، سمجھے؟ دوسرے حضرات اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تیری لاش کو بچائیں گے، نجات دے دیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ننجی کا نجوۃ سے، نجوۃ من الارض، اونچی جگہ کو کہتے ہیں، دریا تمہارے اس منحوس لاش کو اونچی جگہ پر پھینک دے گا اور دریا آپ کو کھائے گا نہیں۔ امام ابو حنیفہ نجا ینجی تنجیتاً، نجات سے، اس کا ماخذ اشتقاق نجات کو قرار نہیں دیتا، اس کا ماخذ اشتقاق نجوۃ من الارض، نجوۃ من الارض، اونچی جگہ کو، اسی سے ماخذ اشتقاق ہے۔ فالیوم ننجی کا مطلب یہ ہوگا ہم آپ کو پھینک دیتے ہیں، آپ کی لاش کو اونچی جگہ پر۔ چنانچہ ظاہر کی تباہی ہو گئی اور پوری قبط تباہ ہو گئی، قبطی قوم، اور یہ بھی تباہ ہو گیا، تو کئی زمانے کے بعد اس خبیث کی لاش مل گئی، کئی زمانے کے بعد، لیکن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے لاش، اور نہ اس میں بدبو ہے نہ اس میں تعفن ہے، صرف یہ ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا ہے، ابھی بھی آپ جا کر کے دیکھیں، سمجھے بھائی؟ وہ مومیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، ولید ابن مصعب ابن ریان، جو میں نے عرض کیا کہ وہ فرعون تو مصر کے ہر بادشاہ کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ سے جس کا مقابلہ ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا، سمجھے؟ اگرچہ اس کو عذاب تو ہو رہا ہے، اللہ اس کو عذاب دے رہا ہے، عذاب النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، لیکن عذاب کے دیکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں اور ہم ان کو اللہ کا بھلا کرے دیکھ لیں، کبھی کبھی دیکھیں کہ میں اس وقت عذاب میں ہوں، آپ لوگ محسوس کر رہے نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے نا؟ مجھے کتنا عذاب ہو رہا ہے، جمال نے مجھے تباہ کر کے چھوڑ دیا، سمجھے میں؟ آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں ملنگو لب خشکم دلالت میں کنت برحالت زارم چرامن اے خرد مندہ بلب آرم شکایتہ، میرے خشک ہونٹوں سے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے مجھے اپنے عشق میں مارا ہے۔ وہ کون ہے؟
آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہوتا ہے اللہ کا، سویا ہوا آدمی سو رہا دیکھ رہا اس پر کوئی حملہ ہو رہا ہے، چیخیں مارتا پھر اٹھتا، اس کو بخار بھی ہوتا ہے، لیکن جب تک چیخیں نہ مارے خواب دیکھ رہا تو آپ کو کوئی پتہ نہیں اللہ عذاب دے رہا ہے کس طریقے پر دے رہا ہے۔ کینسر والے اوپر سے ٹھیک ہوتا ہے، گلا جس کا آپ گھونٹیں گے، گلا گھونٹیں گے خون نہیں بہے گا، وہ مرا ہے، اس کو اندر کتنی تکلیف ہو گئی، لیکن یہ کہ بظاہر ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ فالیوم، یہ اللہ کا الیوم یہ ظرف بنے گا ننجی کے لیے، ببدنک تیری لاش کو ہم بچائیں گے، لتکون ننجی کے ساتھ، لتکون لمن ثبت خلفک آیتن، تاکہ آپ اللہ کو لمن ثبت خلفک آیتن، کہ آپ جو پیچھے والے ان کے لیے اللہ کو بولا کہ آپ نشانی بنے، یہ تکون کی خبر ہے آیتن، وان کثیرا کائن من الناس، بہت سے لوگ لغافلون عن آیاتنا، ہماری آیت سے، آیت قدرت سے وہ غافل ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے بنی اسرائیل کو بسایا، ہم نے بنی اسرائیل کو بسایا مبوّأ صدق، سچائی والی جگہ پر ہم نے ان کو اب مبوّأ صدق کو ظرف بنا دو، مفعول بھی بنا دو، یا یہ کہ اس کو مفعول مطلق مصدر میمی ہوگا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اس کو مفعول مطلق بھی۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہم نے یہ کہ بسا دیا مبوّأ صدق، فرماتے سچائی والی جگہ میں، اردن اور فلسطین میں، اردن اور فلسطین میں، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں لذیذ چیزیں ان کو دے دی، مقام امتنان کے اندر لذیذ چیزیں وہ من و سلوہ ہے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، ان کا دین میں کوئی اختلاف نہیں رہا، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تورات آ گیا اس میں اختلاف ہو گیا، علم سے مراد یہاں پر تورات ہے، حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، یہاں تک کہ تورات ان کے پاس آ گیا، إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، اللہ فیصلے کر دیں گے ان کے درمیان میں یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما ان مسائل میں کانوا یختلفون فیہ فی الدنیا، دنیا میں جس میں اختلاف کرتے تھے، یہ یقضی فیما کانوا فیہ یختلفون متعلق ہوگا یقضی کے ساتھ۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍ، اگر آپ کو شک ہے، فی شک کائن مما انزلنا الیک، اس قرآن کے بارے میں جو اتارا، فاسأل الذین یقرؤون الکتاب، تو ان سے پتہ کرو اہل کتاب سے، یہ وہی فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پتہ کرو جو تورات اور انجیل والے ان سے پتہ کرو، فاسأل، یہ حضرت کو کوئی شک نہیں ہے، خطاب آپ کو لیکن مراد امت ہو، آپ کی امت ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اسے پتہ ہی چلتا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، امت ہی مراد ہے۔ لقد جاءك الحق من ربك، اللہ کی طرف سے توحید اور دین برحق آپ کے پاس آ گیا۔ اذا كان الامر كذلك فلا تكونن من الممترین، آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، یا اسی عدم شک والے حالت پر ان سب پر بحث ہو چکی ہے مولانا۔ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله، جو آیا کہ آیت کی تکذیب کرتے ان میں سے نہ، فتكون من الخاسرین، آپ خسارے والے ہوں گے، فان تكون من الخاسرین۔ ان الذين حقت عليهم كلمة ربك، بے شک جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان الذین حقت علیہم ثبتت علیہم کلمۃ ربک، تیرے پروردگار کا کلمہ ثابت ہو چکا ہے، یعنی کلمۃ العذاب، کلمۃ ربک سے مراد کلمۃ العذاب ہے، کلمہ عذاب جن کے لیے ثابت ہو چکا ہے ازل میں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو لا یؤمنون، یہ ان کی خبر ہے، وہ ایمان جن کے لیے عذاب ثابت ہو چکا ہے ازل میں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ فرماتے ہیں کہ حتی یروا العذاب ولو جاءتهم کل آیۃ، اگرچہ ان کے پاس کسی قسم کا بھی کوئی معجزہ آ جائے، ہر قسم کا معجزہ آ جائے، کسی قسم کا بھی کوئی معجزہ آ جائے، فرماتے ہیں لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیروا العذاب العلیم، لیروا العذاب العلیم، تاکہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ عذاب علیم کو، یہ فیصلہ اللہ کا اس لیے ہو چکا ہے، سمجھے مجھے، یہ غایت ہے لا یؤمنون کے لیے، ٹھیک ہے، اور لو جاءتهم درمیان میں حالیہ جملہ معترضہ ہے جی، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، کلمہ عذاب جن کے لیے ہوگا، لیروا العذاب العلیم، اللہ کا عذاب اس لیے ہو چکا، ان کے لیے یہ فیصلہ کلمہ ہو چکا ہے تاکہ وہ عذاب علیم کو دیکھ لیں۔ دوسرا مسئلہ، آپ اس کو حتیٰ کو غایت اس کے لیے تعلیل کے لیے نہ لیں، غایت کے لیے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ عذاب کو دیکھیں گے، عذاب کو دیکھتے ہوئے پھر ایمان لائیں گے، جیسے کہ اللہ کو فرعون نے لایا، لیکن ظاہر ہے کہ عذاب کو دیکھ کر جو ایمان لاتا ہے تو وہ ایمان کیا ہوتا ہے، وہ اضطراری ایمان ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، پھر وہ ایمان قہری ہوگا، ایمان جبری ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اڑے مونڈیا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، اس وقت اللہ آپ کو بھلا کریے کہ حتیٰ غایت کے لیے ہوگا۔
اب یہ ہے کہ ایمان قہری اور جبری اور اضطراری ایمان قابل قبول نہیں ہے، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کا قابل قبول ہے۔ سوال یہ کہ یونس علیہ السلام کی قوم کا کس طرح قابل قبول؟ یونس علیہ السلام نے قوم کو بتایا کہ آپ پر عذاب آئے گا، مانو مانو مانو، عذاب آپ پر آئے گا۔ قوم نے نہیں مانا، سمجھے؟ اب اگلا آرڈر یونس علیہ السلام کو آ جائے کہ آپ نکل جاؤ، آپ نکل جاؤ، ان پر عذاب آنے والا ہے۔ یہ آرڈر حضرت یونس علیہ السلام کو آیا نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام اللہ کا لاڈلا تھا، یونس علیہ السلام نکل چکا، آپ نکل گئے۔ یہ تو تھا کہ آپ اگر نبی کی، کوئی بھی نبی کی تکذیب کرتا ہے، نبی کو جھٹلاتا ہے، خدا کی توحید کو عذاب تو اس پر آتا ہے، عذاب آئے گا آئے گا۔ اب یہ ہے کہ جی عذاب آئے یا نہ آئے، اس آرڈر کا حضرت نے انتظار، خدا کا لاڈلا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ لاڈلوں کا قانون ہی الگ ہوتا ہے، پہلے آپ کو، ابھی میں اس پر آ رہا ہوں۔ یونس علیہ السلام نکل گئے تو کچھ بیدار دماغوں نے یہ کہا کہ نبی جب نکل گیا اب ہمیں ماننا چاہیے اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے اگر کچھ گھنٹوں کے لیے اگر وہ نہ مانتے اور کچھ دنوں کے لیے ان پر عذاب آتا، چونکہ نبی نکل چکا تھا، لیکن انہوں نے بیدار دماغی سے کام لے لیا کہ نبی نکل گیا ہے تو یقیناً ہم پر تباہی آنے والی، اس لیے فوراً انہوں نے توبہ کر دیا، اللہ کی طرف رجوع کر دی اور اللہ نے ان کو بچایا۔ آپ کو کچھ اس کو قرآن کہتا لولا تحزیز کے لیے، فلولا کانت قریۃ آمنت، یہ آمنت خبر بنے گا کانا کے لیے، بس ایسی کوئی بستی کیوں نہیں کہ آمنت وہ ایمان لائے، فنفع ایمان ہوا، اور یعنی اس سے اضطرار سے مرنے سے پہلے ایمان ان کو نفع دے دے، ایسی بستی کوئی کیوں نہیں ہے، کوئی بھی بستی ایسی نہیں، الا قوم یونس، ہاں قوم یونس علیہ السلام کی کو، یہ مستثنیٰ منقطع، لما آمنوا، جب انہوں نے ایمان لائے، کشفنا عنہم العذاب الخزي، تو رسوائی والا جو عذاب ہے اس کو ہم نے ہٹا دیا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو عذاب رسوائی اس کو ہٹا دیا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے اللہ ایک مدت تک زندگی کا مزہ ان کو دے دیا، ایک مدت تک ان کو دے دیا، اور چنانچہ اللہ نے ان پر رحم کر دیا، انہوں نے توبہ کر دیا۔ یونس علیہ السلام لاڈلے نے یہاں سے ہجرت کی، جیسے کشتی میں جا کر کے سوار ہو گیا، اور پھر آپ کے سامنے ہے جا کر کے اللہ کشتی والوں نے بھی پھینک دیا، اور ان کو پھر یہ کہ مچھلی یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں لے کر کے پھر مچھلی سے بھی اللہ پاک نے اس کو جیسے بچایا، مچھلی کے پیٹ سے یہ کہ نکلا واپس آ گیا، پھر دیکھا کہ ماشاءاللہ قوم آباد ہے۔ یہ جڑے دا پترا مسئلہ یہ فلولا کانت قریۃ آمنت، لولا تعزیز کے لیے ہوگا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفع ایمانها، کہ ایمان لاتی کوئی بستی، بس کوئی ایسی بستی کیوں نہیں جو ایمان لائے، ایمان لاتا، فنفع نفع دیتا ان کو ایمان، ان کے ایمان، مگر الا قوم یونس مستثنیٰ منقطع، لما آمنوا، جب انہوں نے اللہ کا بلا کری ہے کہ یہ قوم یونس، جبکہ چونکہ مستثنیٰ منہ ہم قریہ کو قرار دے دیں گے، قریہ الگ چیز ہے، قوم یونس الگ چیز ہے، اس وقت مستثنیٰ منقطع، اور اگر قریہ سے مراد اہل قریہ، فلولا کانت قریۃ آمنت، بستیوں والے وہ ایمان کی ہوئی نہ لاتے، بستی والے ایمان، اگر اہل قریہ مراد ہو تو پھر الا قوم یونس، پھر یہ مستثنیٰ متصل ہوگا، خیال کر لینا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کے سارے زمین میں رہنے والے وہ ایمان لائے، لآمن من فی الارض کلهم، یعنی یہ تو پھر ایمان جبری ہوگا اگر اللہ چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان جبری نہیں، اللہ چاہتا کہ ایمان اختیاری لوگ لائیں۔ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جميعا، یہ کلهم تاکید بنے گا ثبت کی ضمیر سے لیے، لآمن من ثبت فی الارض، یہ من کے لیے تاکید ہے، یعنی من کی ضمیر کے لیے ثبت میں، سمجھے، موقت تاکید آمن کے لیے یہ بنیں گے، فاعل بن جائیں گے، اور اللہ کو یہ جواب بنے گا لو شاء ربک، افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، انت تری الناس الحق، کیا آپ لوگوں کو حق دکھائیں گے، فانت تکرہ الناس، اور آپ لوگوں کو مجبور کریں گے، حتی یکونوا مؤمنین، اے لیؤمنوا، یہاں بھی حتی غایت کے لیے نہیں ہے، آپ لوگوں کو مجبور کریں گے تاکہ وہ ایمان لائے، لیؤمنوا ایمان کے لیے، یہ حتی اللہ کا متعلق ہوگا تکرہ کے ساتھ، لیکن یہ حتی لام کے معنی میں، لام تعلیلی کے معنی میں، خیال کر لینا مولانا۔ افانت تکرہ الناس، یہ معطوف علی محذوف میں نے نکالا، انت تری الناس الحق
الحق، کیا لوگوں کو تو حق دکھائے گا، فانت تکرہ الناس، لوگوں کو مجبور کرے گا، حتی یکونوا لیؤمنوا، تاکہ وہ ایمان لائے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ اختیار اللہ کا ہے، وما کان لنفس، کسی نفس کو یہ کہ یہ گنجائش نہیں، ان تؤمن، وہ ایمان لائے مگر الا مقرونۃ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے، وما کان لنفس ان تؤمن الا حال کونها مقرونۃ، تؤمن کی ضمیر نفس کی طرف راجع ہے، الا مقرونۃ باذن اللہ، یہ تؤمن سے حال بن جائے گا، اور یہ بتاویل مصدر کان کا اسم ہو گیا، لنفس خبر مقدم ہو گیا، وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی نفس کو روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے الا مقرونۃ باذن اللہ، بس ہو گیا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، ایمان میں اللہ کی اجازت ضروری ہے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اب اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ایمان کا، تو بعض لوگ اللہ کو فَيَأْذَنُ لِلْبَعْضِ، اللہ بعض کو اجازت دیتا ہے، فَيُؤْمِنُونَ، ایمان لاتے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ، اور عذاب کو اللہ مسلط کر لیتا ہے، نافرمانی عذاب کو، اور اللہ عذاب کو اور اپنی یہ کہ غصے کو عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بے عقلوں پر مسلط کرتا ہے۔ قُلْ انظُرُوا ماذا ثبت فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جاؤ غور کرو، قل انظروا، غور کرو، ماذا کائن فی السماوات والارض، ماذا کائن فی السماوات والارض، ماذا مبتدا بنے گا، کلمۃ براسیہ مستقل کلمہ، کائن فی السماوات والارض، یہ اس کے لیے خبر، اور پھر یہ مفعول بھی بن جائیں گے انظروا کے لیے، انظروا ماذا کائن فی السماوات والارض وما تغنی الآیات، اس میں غور کرو، وما تغنی الآیات والنذر، اللہ تعالیٰ کی آیات یہ فائدہ نہیں دیتے، والنذر اور انبیاء، یہ نذر نذیر کی جمع ہے، اور نذیر منذر کے معنی میں، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم، نبی نذیر ہوتا ہے لیکن نذیر بھی نہیں، نذیر فعیل مفعل کے معنی میں، فعیل مفعل، نذیر منذر کے معنی میں، بشیر مبشر کے معنی میں، ہاں ملنگو، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منذر ہے اور مبشر ہے، بشیر اور نذیر کا معنی ہوتا ہے منذر اور مبشر، منذر اور مبشر، ارے کچھ پہلے پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا، فعیل مفعل کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اللہ اس دن تمہارے اعمال سے باخبر ہوں گے، قیامت کے دن، اس سے پہلے اللہ باخبر نہیں ہے۔ ان ربہم بہم، یہ سنا ہے نا شرح تہذیب میں، آپ نے پڑھا ہوگا یہ عبارت، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، ہے نا شرح تہذیب میں، کہتے جی ہاں، سمجھے، ان ربہم بہم، یہ والعادیات میں ہے، ان ربہم افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اس دن قیامت کے دن اللہ باخبر ہوگا تم سے، اس سے پہلے باخبر نہیں ہے، اس لیے وہ خبیر بالاتفاق مخبر کے معنی میں، وہ خبیر فعیل مفعل کے معنی میں، اس دن اللہ تمہارے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، کالے کا کالا، سفید کا سفید اللہ تمہیں بتائے گا، یہ تمہارے کرتوت ہے، یہ تمہاری بدکرداری ہے، تو وہ فعیل مفعل کے معنی میں، اسی طرح نذیر منذر کے معنی میں، اور بشیر مبشر کے معنی میں، یہ تفعیل کے معنی میں ہو گیا، اور ایک افعال کے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُ، استفہام انکاری، نفی کے معنی میں ہوگا، لا يَنْتَظِرُونَ شَيْئًا، یہ کسی چیز کا انتظار کر نہیں پاتے مگر الا مثل ایام الذین خلو، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے دنوں کی طرح، جیسے ان پر عذاب آگے من قبل۔ قل، آپ یہ کہہ دیں، اذا کان الامر کذالک، اذا کان الامر کذالک، جب یہ صورت ہے، یعنی قل ان کنتم تنتظرون ذالک، آپ عذاب کا انتظار کرتے تو فانتظروا، انتظار کرو، انی کائن من المنتظرین معکم، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا، ثم ننجی رسولنا، پھر ہم اپنے نبیوں کو نجات دیتے، والذین آمنوا، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے ان کو نجات دیتے، حقا علینا ننجی المؤمنین ان جاء کائنا کذالک، ننجی المؤمنین، ایمان والوں کو نجات دیتے، ان جاء کائنا کذالک، اس طریقہ پر، وحق هذا الامر حقا، حق هذا الامر حقا، قل یا ایھا الناس، اب اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کر، یہ ہے کہ یہ سورت کا تتمہ ہے، سمجھے، قل یا ایھا الناس، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اہل شرک سے برات کا اظہار کرو، اہل شرک سے بائیکاٹ، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دین، اے لوگوں، ان کنتم موجودین کائنین فی شک من دین، میرے دین کے بارے میں اگر آپ کو یہ کہ شک ہے، وہ کیا ہے،
کیا اس کی کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ سمجھ لو میں توحیدی ہوں، فلا اعبد الذین تعبدونہم من دون اللہ، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت اللہ کے علاوہ کرتے ہیں، فلا اعبد الذین تعبدونہم من دون اللہ ولکن اعبد اللہ، میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم، جس نے جو تمہیں تمہاری روح کو قبضہ کرتا ہے، وامرت بان اکون من المؤمنین، وامرت بان اکون من المؤمنین، اس لیے کہ امر یامر، دوسرا یہ کہ اللہ کا مفعول کہاں سے آ گیا، تو اس لیے یہ منصوب ہے نظر خافض، بیان اکون من المؤمنین، کہ میں مومنین میں سے یہ کہ مجھے حکم ہو گیا، مومنین من هذه الامت اول المؤمنین، وانا اقیم وجهک، یہ اسی پر عطف ہے، وامرت بان اکون اول المؤمنین، وامرت بان اقیم وجهک، یعنی وامرت بان اقیم وجهی للدین حنیفا، مجھے اس کا بھی حکم ہو گیا کہ آپ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ یہ کہ قبلے کی طرف کر لو، وانا اقیم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، یہ بھی اسی پر عطف ہے وانا اقیم پر، سمجھے، اور مجھے اس کا بھی حکم ہو گیا کہ کبھی بھی آپ شرک نہیں کر لینا، ولا تدع من دون اللہ، یہ بھی اقیم پر ہے، ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک، اللہ کے علاوہ ما ان بتوں کو لا ينفعک ولا يضرک، نہ نفع دے سکتے نہ نقصان، ان کو اب نہ پکارے، فإن فعلت بفرض المال، اگر آپ نے یہ کر دیا، فإنک کائن من الظالمین، فإنک کائن من الظالمین، تو آپ یہ ہے کہ مشرکین میں سے آپ کا شمار، یعنی اطلق یہ الخطاب للنبی وارید به امته، مراد سے امت ہے، وإن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو چھو لے، اگر اللہ آپ کو چھو لے اور آپ کو مبتلا کرے کسی بیماری کے اندر اور مصیبت میں، فلا کاشف له، فلا دافع کائن له، اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا مگر الا ہو، یہ ہو بدل بنے گا، فلا کاشف ثابت له الا ہو، ثابت کائن جس کے ساتھ یہ لہو متعلق ہے اور یہ ہو اسی سے بدل بنے گا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور صحت اور تندرستی یا آسودگی حالی، آسودہ حالی آپ کو عطا کر دے، فلا راد کائن لفضلہ، فلا راد کائن لفضلہ، اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، بس یصیب به من یشاء، یصیب به من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنا فضل من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتا دیتا، یصیب بفضلہ، اپنے فضل کو اللہ من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وهو الغفور الرحیم، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اللہ کی طرف سے توحید اور دین حق آپ کے پاس آ چکا، اب فمن اہتدی، جو آدمی ہدایت حاصل کرے گا، فانما یہتدی لنفسہ، اپنے نفع کے لیے، یہ لام نفع کے لیے، اپنا نفع، ومن ضل، جو گمراہی اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، تو نفس کے خلاف وبال ہوگا، یہ گمراہی نفس کے خلاف ہوگا، علی ضرر کے لیے، وما انا بوکیل علیکم، میں تم پر وکیل نہیں ہوں، میں تو مبلغ ہوں، وکیل میں نہیں ہوں کہ تمہارے معاملات کو اپنے ذمہ لے لوں سارا، واتبع ما یوحی الیک، آپ اس قرآن کی خود پیروی کرے جو آپ کی طرف وحی ہو رہے، واصبر، اور یہ ہے کہ ان کی اذیتوں پر صبر کر لینا، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، وہو خیر الحاکمین، یہ ہو گیا مولانا۔